اتنا شدید مطلب معاملہ تھا، آپ علیہ السلام کو اتنا دکھ تھا کہ آپ علیہ السلام نے اپنی پھپھی کو فرما دیا تھا کہ حضرت سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھنے کے لیے آپ نے نہیں آنا، کیونکہ سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سینہ مبارک بھی چاک کیا گیا اور اندر سے کلیجہ نکال کے ہندا نے چبایا تھا، ظاہری اعضاء تو کاٹے کاٹے تھے اور اس کلیجے کو چبایا تھا، اور اتنا یہ دردناک معاملہ تھا۔ جب حضرت وحشی رضی اللہ تعالیٰ نے یہ سارے معاملات کیے تھے، ہند کا ساتھ دینے پہ سارے معاملات وحشی رضی اللہ تعالیٰ نے کیے تھے، تو حضرت وحشی رضی اللہ تعالیٰ نے جب تشریف لائے اور آپ علیہ السلام نے ان کو معاف کر دیا، اسلام قبول کر لیا انہوں نے۔ نقشبندی صاحب یہ ارشاد فرمائیے کہ کسی بندے نے کوئی غلطی کی ہے، فرض کیا، ہم نے اسے معاف کر دیا، ٹھیک ہے، تو کیا اس کے ساتھ پہلے جیسے تعلقات نارملائز کرنا، ویسے ہی رکھنا، اس کے ساتھ آنا جانا، یہ ضروری ہے؟ شریعت کی کیا تعلیم ہے سر؟ ماشاءاللہ بہت خوبصورت سوال ہے، اور آج کل کے ہمارے معاشرے میں اس کی بڑی ضرورت ہے، اس سوال کو سمجھنے کی۔ بالکل صحیح۔ اصل میں کیونکہ عمومی طور پر بعض لوگ کو دیکھا کہ جب وہ صلح کروا رہے ہوتے ہیں تو وہ چاہ رہے ہوتے ہیں کہ ہر صورت ایسی صلح ہو، ایسی معافی ہو کہ پہلے سے زیادہ دوستی ہو، محبت ہو۔ بالکل صحیح ہے۔ اچھا، عموماً بعض ہمارے رشتے ایسے ہوتے ہیں جیسے ہسبینڈ وائف کا رشتہ، والدین کا اولاد کا رشتہ، قریبی عزیز و اقارب ہوتے ہیں جن کے سامنے ہم نے بار بار آنا جانا ہوتا ہے، اس میں تو ہر ممکن یہ کوشش کرنی چاہیے کہ اس انداز سے معاف کیا جائے کہ پہلے سے بھی زیادہ اچھے معاملات ہونے چاہیے، ٹھیک، دوست احباب میں بھی ہر ممکن۔ لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ بعض دفعہ ایسے معاملات ہوتے ہیں کہ رشتہ دار ہیں، دوست احباب ہیں، ان سے ہمیں ایک دفعہ نہیں، دو دفعہ نہیں، تین دفعہ نہیں، 20 دفعہ ہمیں تکلیف پہنچتی ہے، ٹھیک۔ شریعت اب بھی ہمارے سامنے آ کے کھڑی ہوتی ہے کہ بھئی معاف کر دو، صحیح، جیسے ہم نے بات کی، بالکل صحیح۔ تو معافی کے علاوہ تو کوئی آپشن نہیں ہے، شریعت ہر صورت بدلہ لینے کی کسی حد تک، لیکن ہمارے ہاں معاشرے میں زیادہ تر باتیں، فلاں نے یہ بات کر دی، اس نے میرا یہ دل دکھایا، میرے خلاف یہ بات کر دی، میری عزت اچھال دی، اس طرح کی ایسی باتیں ہوتی ہیں۔ تو شریعت تو ہمیں یہی کہتی ہے کہ معاف کرنا ہے، ٹھیک۔ لیکن ہمارے معاشرے میں جو اگلی چیز ہوتی ہے، بعض سمجھدار لوگ یا اپنی طرف سے خاندان کے بڑے لوگ وہ کہتے ہیں کہ نہیں، پہلے سے زیادہ معاملات کریں۔ جس بندے سے 5 7 10 دفعہ 20 دفعہ تکلیف پہنچ چکی ہے تو اب لازمی نہیں ہے کہ آپ اس کے ساتھ، شریعت یہ بالکل نہیں کہتی کہ آپ اس کے ساتھ واپسی دوستی والا، محبت والا ہی رشتہ قائم رکھیں، بالکل ٹھیک، یعنی معاف کر دیں۔ ایک سمجھنے کے لیے مثال ہے، میرا اور آپ کا ایک معاملہ ہے، تو اگر میں اور آپ نہیں چل سکتے تو شریعت اس جگہ پہ ہمیں یہ مسئلہ سکھاتی ہے کہ میں آپ کو معاف کر دوں، صحیح، اور اس کے بعد جہاں ملیں تو میں آپ کے ساتھ اچھے طریقے سے سلام دعا کروں، صحیح، دل کے اندر اچھے جذبات رکھوں، کبھی یاد آ جائے تو مغفرت کی دعا، حسد کی آگ نہیں میرے اندر ہونی چاہیے، بالکل صحیح۔ عفو درگزر کا جو مطلب ہوتا ہے وہ مطلب ہی یہی ہے کہ دل کے اندر سے معافی ہے، دماغ بھی اس بات کو قبول کر رہا ہو، آپ کا دل بھی کہہ رہا ہو کہ ہاں جی میں نے اس کو معاف کر دیا، بالکل ٹھیک۔ تو جو اگلی چیز دوستی اور محبت والا رشتہ، تعلقات، جو تعلقات ہمارے ہوتے ہیں، میں ایک سمجھ، میرا خالہ زاد بھائی کے ساتھ تنازع ہو گیا، تو اب میں اس کے ساتھ مستقل دشمنی رکھوں، شریعت اس کی اجازت نہیں دیتی، اور شریعت یہ بھی میرے پر دباؤ نہیں ڈالتی ہے کہ نہیں بھائی 10 دفعہ آپ نے پریشانی اٹھائی، پریشانی اٹھانے کے بعد 10 دفعہ کے بعد بھی آپ واپس دوستی والا رشتہ قائم کریں، مجھے شریعت ہرگز ایسی تلقین نہیں کرتی، صحیح۔ بعض لوگوں کو ہم نے یہ دیکھا کہ وہ اس پر بہت زیادہ زور دیتے ہیں، دباؤ ڈالتے ہیں کہ نہیں پہلے سے آپ زیادہ کریں، ہسبینڈ وائف کے معاملات ہو جاتے ہیں، ہر ممکن کوشش کرنی چاہیے کہ ہسبینڈ وائف کو معاف کر دے، وائف ہسبینڈ کو معاف کر دے۔ ایک حدیث شریف بھی ہے کہ سرکار نے فرمایا کہ مومن ایک سوراخ سے 2 دفعہ نہیں ڈسا جاتا۔ ماشاءاللہ، بالکل آپ نے صحیح بات کی ہے، اس کی وجہ یہی ہے کہ اگر اس کے ساتھ ایک دفعہ دھوکہ ہوا، ایک دفعہ فراڈ ہو گیا، اب وہ لازمی دوست کو واپس پیسے دے، واپسی اس کے ساتھ چیزیں کریں، شریعت اس کا نہیں کہتی ہے کہ میں دوبارہ جا کے وہیں سے اپنا دھوکہ کھانا ہے، یا اگر میرا اعتماد کرنے کو دل نہیں مانتا تو مجھے شریعت ہرگز مجبور نہیں کرتی ہے۔ حضرت واشی کا وہ واقعہ تھا ایک، وہ ارشاد فرمائیے۔ حضرت واشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو جب آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آئے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کرنے کے بعد، بالکل، اور اتنا شدید مطلب معاملہ تھا، آپ علیہ السلام کو اتنا دکھ تھا کہ آپ علیہ السلام نے اپنی پھپھی کو فرما دیا تھا کہ حضرت سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھنے کے لیے آپ نے نہیں آنا، کیونکہ سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سینہ مبارک بھی چاک کیا گیا اور اندر سے کلیجہ نکال کے ہندا نے چبایا تھا، ظاہری اعضاء تو کاٹے کاٹے تھے اور اس کلیجے کو چبایا تھا، اور اتنا یہ دردناک معاملہ تھا۔
جب حضرت وحشی رضی اللہ تعالیٰ نے یہ سارے معاملات کیے تھے، ہند کا ساتھ دینے پہ سارے معاملات وحشی رضی اللہ تعالیٰ نے کیے تھے، تو حضرت وحشی رضی اللہ تعالیٰ نے جب تشریف لائے اور آپ علیہ السلام نے ان کو معاف کر دیا، اسلام قبول کر لیا انہوں نے، اور ان کو اپنے صحابہ میں داخل کر دیا. لیکن اگلی ایک بات فرمائی، جی جی یہ آپ نے بڑا زبردست پوائنٹ اٹھایا. آپ علیہ السلام نے ان کو فرمایا وحشی میرے سامنے نہ آیا کرو، اللہ اکبر، اس لیے کہ جب آپ سامنے آئیں گے مجھے اپنے چچا یاد آ جائیں گے. یہ چیز اکثر ہم سکھاتے ہیں بالکل کہ دیکھیں آپ علیہ السلام کی ہستی اتنی مبارک، اتنی عظیم و شان ہستی. آپ علیہ السلام کے تو بچپن میں سینے کو چاک کر کے جو فطرت انسانی کی چیزیں تھیں ان کو بھی صاف کیا گیا. تو اب آپ علیہ السلام کی ہستی اگر ایسی بات فرما رہی ہے کہ میرے سامنے نہ آیا کرو، تو ہم لوگ جو بہت زیادہ دباؤ ڈالتے ہیں کہ نہیں ہر صورت بس اس کو آگے محبتوں کے ساتھ چلانا، یہ مناسب نہیں ہے. اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں سچے دل سے اسلام کی صحیح تعلیمات کو اپنانے کی توفیق نصیب فرمائے. آپ کی اور اہل خیر لوگوں نے جنہوں نے یہ آپ کے ساتھ مل کے یہ خیر کا کام شروع کیا، سب کا دل سے شکریہ. جزاکم اللہ خیرا کثیرا.